نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز اساتذہ، طلباء، طالبات اور مجالس العلم کی شرکت کے ذریعے دنیا بھر کے متعلمین اور متعلمات اور سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نے مجالس العلم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں ہم علم کی حقیقت، ماہیت، علم کی اقسام و انواع اور علم کی مختلف قسموں کے حصول کے ذرائع، وسائط اور وسائل، ان پر گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلی چند نشستوں سے ہماری گفتگو کا موضوع اسی حوالے سے، یعنی علم الباطن کے حوالے سے، کشف اور علم لدنی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ پچھلی چند نشستوں میں نے پیش کی، اور ہم نے ان کا مطالعہ کیا، اور ایسے کئی واقعات کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہم نے جائزہ لیا، جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقائق کونیہ کو اور حقائق مستقبل کو اور کئی واقعات کو جو دور دراز صادر ہوئے یا آنے والے زمانوں میں طویل مدت کے بعد جن کو واقع ہونا تھا، ان کا مشاہدہ فرمایا، اور اپنے کشف کے ذریعے امت کو، صحابہ کرام کو ان کی اطلاع کی۔ آج صحیح بخاری سے ہی بعض اور احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے؟ حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہیں، اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ حبشہ میں ہے، ابیسینیا میں، جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ تو اس کی وفات ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس کی وفات کے وقت صحابہ کرام کو اس کی وفات کی خبر دی، اور مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کی صفیں قائم کرا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کوئی سورس انفارمیشن کا اور نہیں تھا، اور یہ جتنے واقعات میں صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے متفق علیہ احادیث کی صورت میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ بات میں کئی بار واضح کر چکا ہوں، اور آج پھر اس کی توضیح اور تصریح کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی اترتی، اس کی دو شکلیں تھیں۔ ایک کو وحی جلی کہتے ہیں، اور ایک کو وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے جو قرآن مجید کی صورت میں آئی، اور وحی خفی وہ ہے جس کا نزول
جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس کا علم، اس کی خبر، اس کا حکم القاء فرمایا ہے۔ وہ طریقہ الہام کا بھی ہے، وہ طریقہ اعلام کا بھی ہے، وہ طریقہ کسی بھی شکل میں اخبار الہی ہے، اور اسی کو ہم بنیاد بنا کے سنت کی اور حدیث کی حجیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور جیسے سورہ النجم میں فرمایا گیا، یہ اسی کی تفصیل ہے جس میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے برگزیدہ اور محبوب اور مقرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، ایک لفظ بھی ادا نہیں فرماتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر جو لفظ بھی آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ وحی ہوتی جو اللہ رب العزت نے ان پر کی ہوتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو ایک ایک لفظ آپ کے زبان اقدس سے صادر ہونے والا وحی ہے، تو وہ وحی اگر سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے اتری ہو تو وہ قرآن بن جاتا ہے، قرآنی وحی ہے۔ اگر فرشتے اور جبرائیل امین کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ آپ کے قلب اطہر پر اس کا القاء ہوا ہو تو وہ وحی خفی بن جاتی ہے۔ تو قرآن وحی جلی کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور سنت اور حدیث، تمام احادیث مبارکہ میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو علم دیا، اطلاعات دیں، خبریں دیں، وہ علم وحی خفی کی صورت میں آتا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہو جاتی۔ ہم پچھلے کئی نشستوں اور مجالس میں اس چیز کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے، ہم ڈسکس کر رہے ہیں کشف کو۔ کشف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور مرتبہ ہے، اور یہ ایک اور مقام علم ہے جس میں حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ کشف کرامتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کو، صلحاء کو اور اہل صفائے قلب کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہم اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسے واقعات جن کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کرنے کا ذکر فرمایا، یا بطریق مشاہدہ بیان فرمایا، بطریق کشف بیان فرمایا۔ پچھلی نشست میں جتنی احادیث بیان کی تھی ان میں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے، یا یہ علم میرے قلب پر القاء ہوا ہے، یا اللہ رب العزت نے مجھے خاص طریقے سے اس سے مطلع فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلاً فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں ایسی احادیث چن کر بخاری اور مسلم سے اس وقت مطالعہ کروا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا کہ بے شک میں اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس وقت قیامت کے اندر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ لفظ الگ استعمال کیے، اور مثلاً اس کے علاوہ بھی کلمات فرمائے اس حدیث میں۔ یہ حدیث جو اس وقت میں درمیان میں استدلال کے طور پہ، استشہاد کے طور پہ کوٹ کر دی، اس پر ہم نے پچھلی نشست کی گفتگو ختم کی تھی۔ اب میں یہ دو چیزوں کا فرق سمجھانے کے لیے اس حدیث کی طرف دوبارہ رجوع کیا ہے کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی کلام میں الفاظ مختلف استعمال فرماتے ہیں، چونکہ اس علم کا مصدر الگ الگ ہے، اس علم کا منبع الگ الگ ہے، اس علم کا سورس، اس کا مینز، اس کا ٹول، اس کا وسیلہ، اس کے حاصل ہونے کا آلہ الگ الگ ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی امت کو انا شہید علیکم، کہ قیامت کے دن میں تمہارے اوپر گواہی دینے والا ہوں، تو اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں قیامت کے دن تمہارے اوپر گواہی دے رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ انا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر گواہی دینے والا ہوں،
اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام کو اپنے اس مرتبے کی آگاہی اللہ رب العزت نے بطریق اعلام بطریق وحی فرما دی، اور وہ قرآن مجید میں نے اس کو پچھلی نشست میں بیان کر دیا تھا کہ وہ آپ کا کیا عالم اور کیا منظر ہوگا جب آپ ساری امتوں پر اور تمام انبیاء پر گواہی دینے والے ہوں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو یہ وہ چیز ہے، تو آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے، خواہ قرآن مجید کے ذریعے دے دی جائے، خواہ قرآن وحی کے بغیر براہ راست بلا واسطہ ملک یعنی فرشتے کے واسطے کے بغیر علم دے دیا جائے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام یہ کبھی نہیں فرمائے، پوری حیات طیبہ نے میں نہیں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ صرف اس کی خبر دے دیں گے۔ اب وہ ایسی چیز کی خبر ہے کہ جو عیاناً آنکھوں سے تو دیکھا نہیں جا رہا وہ واقعہ، ورنہ دیکھا جانے کے قابل ہوتا تو صحابہ کرام بھی دیکھ سکتے، تو چونکہ وہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے ظاہری ذرائع سے آنکھوں سے، اس لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا فرمائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یا فرمائیں کہ ایسا ہوگا۔ اگر فرما دیں ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ اعلام اور اخبار کا طریقہ ہے، یا قرآنی وحی میں یا حدیثی وحی میں جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم حدیث بولتے ہیں، کہ بغیر فرشتے کے اللہ پاک نے آپ کو جن علوم سے آگاہ فرما دیا ان میں سے، اور جب فرما دے میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب آٹومیٹیکلی یہ ہو گیا کہ وہ صورت مختلف ہو گئی، وہ کشف ہو گیا، وہ ایک ایسا علم ہے جو بطریق کشف آ رہا ہے آقا علیہ السلام کو، جس میں حجابات اٹھ گئے ہیں۔ یہ انہی میں سے تو نجاشی کی جب ڈیتھ ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، آقا علیہ السلام نے اطلاع دے دی، خبر دے دی کہ نجاشی کی ڈیتھ ہو گئی۔ خرج الی المصلی فصف بہم وکبر اربع، صحابہ کرام کی صف قائم فرمائی اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ حدیث روایت ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، اسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج ایک نیک بندہ رجل صالح ابھی اس کی وفات ہو گئی ہے حبشہ میں۔ اب کلمات ارشاد فرما رہے ہیں، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ، آپ نے صحابہ کو بلایا آؤ، پھر اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے صفیں قائم کر دی، آقا علیہ السلام نے ان پر نماز پڑھی۔ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ، اور ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ صفوں میں تھے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، میں دوسری صف میں کھڑا تھا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس پر دلچسپ چیز ہے، اختصار سے بیان کرتا ہوں، ہمارے موضوع میں براہ راست تو فال نہیں کرتی مگر اس سے ریلیونٹ ہے، اس لیے اختصار کروں گا۔ اب اس سے شوافع اور حنابلہ نے، مذہب شافعی کے پیروکار علماء نے اور مذہب حنبلی کے پیروکار علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا بھی جائز۔ اس حدیث کا واقعہ ایک ہی ہوا ہے ایسا آقا علیہ السلام کا، اس کی شرحیں 2 ہیں، شافعی اور حنبلی مذہب کے علماء نے اس کو نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ سے تعبیر کیا اور اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور سو اس کے مطابق وہ پڑھتے ہیں۔ اور دلیل ان کی یہ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بنیادی طور پہ دعا ہی تو ہے، جیسے میت سامنے پڑی ہو تو دعا کرتے ہیں، جائز ہے، قبر میں دفن ہو جائے تو بعد میں بھی دعا کرتے ہیں، قبر کے اوپر بھی کرتے ہیں، بعد میں گھر میں بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، تو اگر میت نظر نہ بھی آ جائے تو یہ دعا جائز ہے۔ شافعی اور حنبلی مذہب کے علماء نے امام شافعی کے قول کے مطابق اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا، مگر حنفیہ اور مالکیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں، احناف میں اور امام مالک کے مذہب میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو وہ اس حدیث کی تعبیر کیا کرتے ہیں، اور یہ صرف کسی 1-2 عالموں کی بات نہیں ہے علماء کی، یہ 1200-1400 سال کے کل ائمہ احناف اور ائمہ مالکیہ، انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی
کہ یہ آقا علیہ السلام کو کشف ہوا۔ یہ علامہ الحافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب فتح الباری، انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ باب ہے باب الصفوف علی الجنازہ، جنازہ کی صفوں کا باب ہے، اور کتاب الجنائز ہے۔ یہ بحث جو میں نے آپ کو مذاہب فقہ کی تو امام عسقلانی یہاں وہ لاتے ہیں، اور احناف کی بحث کرتے ہوئے مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو کشف ہوا، پردے اٹھا دیے گئے، جو ہماری اس وقت مجالس علم کی سلسلہ وار گفتگو کا موضوع چل رہا ہے کہ علم بالکشف، کہ پردے اٹھا دیے جانا، یعنی اوپر سے اطلاع نہیں آئی، نہ فرشتے کے ذریعے نہ بغیر فرشتے کے قلب میں علم القاء نہیں ہوا۔ یہ اسی طرح علم لدنی اور علم باطنی کی ایک اور شکل ہے جس میں پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھنے کی مانند صاحب کشف اس چیز کا ملاحظہ فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ کشف ہو گیا حتیٰ رآہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ دیکھا۔ اور جب آپ جنازہ پڑھا رہے تھے تو وہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں تھی، آقا علیہ السلام کے سامنے جنازہ تھا اور آپ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ رہ گئے صحابہ کرام، تو وہ تو آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں، تو جو آقا علیہ السلام کا عمل ہوگا وہ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو احناف اور مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ جو پڑھایا تو یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہ خصائص محمدی میں سے ہے کہ چونکہ آپ جنازے کو، حبشہ کے جنازے کو کشف کے ذریعے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، اس لیے یہ غائبانہ نہ ہوئی نماز جنازہ یہ چیز۔ تو اب آپ بعض اوقات سوچیں گے، چونکہ مسئلے سے الجھاؤ نہ آ جائے آپ کے ذہنوں میں، کہ بعض اوقات پاکستان میں، انڈیا میں لوگ پڑھ دیتے ہیں کسی اہم معاملات کے مسلمانوں کے لیے غائبانہ، تو اس کو دعا کی نیت ہونی چاہیے، جیسے امام شافعی کا قول میں نے کوٹ کر دیا کہ بنیادی طور پہ یہ دعا ہے، تو دعا کی نیت سے آپ پڑھ لیں تو دعا ہر جگہ جائز ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں تو گویا آقا علیہ السلام کا نماز پڑھانا نجاشی کا اسی طرح تھا جیسے میت کو دیکھ کر آنکھوں کے سامنے امام نماز جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ فتح الباری میں بیان کی، اور فرمایا اس لحاظ سے اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہوئی۔ پھر اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی ہی فتح الباری میں امام واقدی کے طریق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آقا علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے الفاظ میں بیان کر دیا کہ آقا علیہ السلام کو کشف ہو گیا، یہ حدیث کے لفظ آ گئے۔ اب اس بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی ایک اور حدیث لائے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کا کشف تھا۔ اب یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور وہ جو اس کا میت کا جنازہ تھا، اس کی چارپائی تھی یا جو بھی سریر جس پہ جنازہ رکھا تھا، وہ بذریعہ کشف آقا علیہ السلام کے سامنے تھی، حتیٰ رآہ وصلی علیہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے اور اس پر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اسی طرح ابن حبان نے بھی ایک روایت کوٹ کی ہے جو معنن اس چیز کی تائید کرتی ہے کہ صحابہ کرام عمران بن حسین سواد کے ساتھ ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ واللہ ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام جنازہ نہیں دیکھ رہے، ہم پورے یقین کے ساتھ کھڑے تھے کہ جنازہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے، صرف ہم نہیں دیکھ رہے تھے مگر ہمیں یقین تھا کہ آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ حضرت عمران بن حسین، بائی دی وے بات آ گئی، یہ خود اصحاب کشف صحابہ میں سے تھے۔ اب یہ موضوع آگے چل کے آنا ہے، مگر چونکہ تذکرہ آ گیا، ان کی روایت آ گئی، تو میں ان کو بائی دی وے یہیں کوٹ کر دوں۔ اس سے بھی اس کشف پر اضافتاً ثبوت ملے گا کہ صحابہ کرام کے وقت میں بھی کشف ہوتا تھا، حالانکہ احادیث نبویہ کے بعد میں نے خلفائے راشدین کے کشف پر آنا ہے، اور سینکڑوں واقعات ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک ایک مثال چاروں خلفائے راشدین کی دے دوں گا احادیث سے اسٹیبلش کرنے کے لیے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو میں یہ بات
بالکل واضح کر چکا ہوں بھئی معجزہ ہونے سے نہ بحث ہے نہ انکار ہے، چونکہ آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی ذات سے جو بھی خرق عادت، خلاف عادت کوئی واقعہ صادر ہوگا تو اس کو ٹائٹل معجزہ کا دیں گے۔ اب معجزہ ہو جانے سے اس کے کشف ہو جانے کا انکار نہیں ہو جاتا، یا اس کے کشف قرار پانے سے معجزہ ہو جانے کا انکار نہیں ہو جاتا۔ معجزہ ٹائٹل ہے کہ کہیں گے بھی یہ جو واقعہ ہوا خرق عادت، خلاف عادت، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، تو اگر اس کی ماہیت کی بات کریں گے کہ اس کی ماہیت کیا ہے، کیسے ہوا، کیسے کا جواب پوچھیں گے تو ہوگا کشف ہوا۔ کیسے کا جواب ہوگا کشف ہوا۔ اگر آپ کہیں گے یہ ہے کیا، یا اس کو کیا کہیں گے، تو کیا کا جواب پوچھیں گے تو اس کا ہوگا یہ معجزہ ہے۔ کیا کے جواب میں معجزہ کہیں گے، کیسے کے جواب میں کشف کہیں گے۔ کیسے اس کی ماہیت کو، اس کے طریقے کو، کہ کس طریقے سے یہ وقوع میں آیا، یہ اس کو کشف کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ماہیت ہے۔ ٹائٹل جب دینے لگیں گے تو معجزہ کہیں گے، چونکہ ایسے ہی کشف اولیاء امت میں، حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو بھی ہوتے تھے اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور ان کے لیے ثابت ہے اور عقیدے کا حصہ ہے۔ کیا اشاعرہ، کیا ماتریدیہ، کیا تمام مذاہب اور تمام اہل سنت اور اہل تشیع اور سلفی اور غیر سلفی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بغیر تخصیص کے امت کے 1400 سال کے عرصے میں کسی ایک طبقے نے بھی کشف کے وجود کا، حقیقت کا اور قائم اور باقی رہنے کا قیامت تک انکار نہیں کیا۔ اس پر کامل اتفاق اور اجماع ہے۔ آگے میں ریفرنسز بھی کچھ کوٹ کر دوں گا۔ تو یہ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت عمران بن حسین جنہوں نے یہ بات کی، وہ خود صاحب کشف صحابی، اس سے اسٹیبلش کر دیا کہ اب یہ تو نبی نہیں ہے نا۔ اگر آپ کشف کی حقیقت کا، ماہیت کا، اس کے وجود کا، اس کے ثبوت کا، اس کے ایگزسٹ کرنے کا اگر کوئی انکار کرنا چاہے، اس کی سمجھ میں نہ آئے اور انکار کرنے کے لیے کہہ دے کہ یہ تو معجزہ ہے، تو چلو ساتھ ہی میں نے اس لیے کتاب دوسری اٹھا لی کہ حضرت عمران بن حسین کا کیا ہے، وہ تو صحابی ہیں، ان کو تو معجزہ نہیں کہیں گے آپ۔ تو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں بھائی، معجزہ ٹائٹل ہے، اور جب کشف کہتے ہیں تو یہ نیچر آف اٹینمنٹ آف نالج ہے، مینز آف اٹینمنٹ آف نالج، کہ یہ علم حاصل کیسے ہوا، دیکھا کیسے، یہ اس کیسے کا جواب ہے کہ یہ کشف ہے۔ اور اس کو ٹائٹل کیا دیں گے؟ چونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوا تو معجزہ کہیں گے، اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتا یا ہو تو اس کو کرامت کہیں گے۔ اور کشف سن لیں، غیر مومن کے ہاتھ سے بھی صادر ہو سکتا، ان کی آنکھوں سے بھی صادر ہو سکتا ہے۔ ہندو، جوگی، ریاضت مجاہدہ کرنے والوں کے بھی کشف ہوتے ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ تو معجزہ ہے؟ بھئی یہ تو کفار کو بھی ہو سکتا ہے، یہ روحی ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، پردے کا اٹھنا ہے۔ تو اگر کسی فاسق و فاجر یا غیر مؤمن یا غیر مسلم کو یہ ہو جائے تو اس کو استدراج کہیں گے، ہے وہ بھی کشف۔ جب نیچر کی بات کہیں گے تو کہیں گے کشف، جب ٹائٹل دیں گے کہ اس کو ٹائٹل کیا دیا جائے تو کہیں گے استدراج۔ استدراج، ISTIDRAJ، اس کو استدراج کہیں گے۔ تو دیکھا، واقعہ ایک ہے، نیچر ایک ہے، ماہیت ایک ہے، طریقہ کار اس علم کے حصول کا ایک ہے، مگر افراد بدل رہے ہیں تو نسبت کے اعتبار سے ٹائٹل بدل گیا ہے۔ نبی سے صادر ہوا تو معجزہ ہوا، ولی سے صادر ہوا تو کرامت ہوئی، اور کسی فاسق و فاجر حتیٰ کہ غیر مسلم سے صادر ہو گیا تو اس کو استدراج کہا۔ ٹائٹل بدلتے ہیں۔ تو حضرت عمران بن حسین کی بات کر رہا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم، امام مسلم نے روایت کیا حضرت عمران بن حسین کہ یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ملائکہ کو دیکھا کرتے تھے، اور ملائکہ ان سے آ کے ملاقات کرتے تھے، ملائکہ ان پر سلام کرتے تھے، ملائکہ ان سے مصافحہ بھی کرتے تھے۔ اور کتب میں آیا ہے، جس پر کوئی انکار نہیں ہے، کتب میں آیا کہ 30 سال تک تسلسل کے ساتھ ملائکہ ان کے دائیں بائیں، ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں، صحن میں آتے جاتے ان کو سلام کرتے تھے، یہ آوازیں سنتے تھے، مصافحہ بھی کرتے تھے۔
تو یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، قد کان یسلم علی، یعنی عمران بن حسین، وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر خود بیان کرتے ہیں کہ میرے اوپر سلام کیا جاتا تھا، قد کان یسلم علی، میرے اوپر ملائکہ سلام کرتے تھے۔ اور آپ نے وفات سے پہلے لوگوں کو بتایا، اور امام نووی نے صحیح مسلم کی اسی حدیث کی شرح میں بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کانت الملائکۃ تسلم علیہ، یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملائکہ حضرت عمران بن حسین کے اوپر سلام کیا کرتے تھے آ کر۔ اور امام قرطبی نے صحیح مسلم کی اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ان الملائکہ کانت تسلم علیہ اکراما لہ و احتراما، کہ ملائکہ آپ کی خدمت میں آتے رہتے تھے، آپ کے اکرام اور احترام میں آپ پر سلام کرتے تھے۔ اور امام قرطبی نے فرمایا وفیہ اثبات و کرامات الاولیاء، یہاں سے اولیاء کی کرامات کا ثبوت ملتا ہے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں بیان کرتے ہیں اور حدیث صحیح روایت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ملائکہ حضرت عمران بن حسین پر آ کے سلام کرتے تھے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں عند رأسی و عند البیت و عند باب الحجرہ، میرے سر کی طرف جب میں لیٹتا تھا تب بھی سلام مجھے کرتے تھے، میرے گھر کے اندر بھی کرتے تھے، میرے دروازے پر بھی کرتے تھے، میری علالت تک، بلکہ یہاں تک فرمایا جب علالت ہوئی تو آپ نے ایک خاص طریقے سے ایک علاج کروایا جو آپ کے مقام تقویٰ کے لیے مناسب نہ تھا، تو فرماتے اس سے ملائکہ نے پھر سلام کرنا اور آ کے ملنا چھوڑ دیا۔ مجھے جب پریشانی ہوئی کہ ملائکہ کیوں ہٹ گئے تو پھر میں نے وہ علاج ترک کر دیا، تو یوں ہی ترک کیا تو ملائکہ پھر واپس آ گئے اور سلام کرنے لگے، اور تادم وفات پھر کرتے رہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو بیان کیا، امام ابن الاثیر نے النہایہ میں بیان کیا، امام ابن سعد نے الطبقات میں بیان کیا۔ فرمایا حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں تابعی ان الملائکۃ کانت تصافح عمران بن حسین، کہ ملائکہ حضرت عمران بن حسین کے ساتھ آ کے مصافحہ کرتے تھے۔ امام ابو نعیم دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں، اور جلیل القدر امام حدیث سعید یحییٰ بن سعید القطان وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما قدم علینا البصرہ من الصحابۃ افضل من عمران بن حسین اتت علیہ 30 سنہ تسلم علیہ الملائکہ من جوانب بیتہ، فرمایا بڑے صحابہ کرام بصرہ میں آئے، مگر عمران بن حسین کی شان والا کوئی صحابی بصرہ میں وارد نہیں ہوا۔ ان کی شان یہ تھی کہ 30 سال تک ملائکہ ان کے پاس آتے، مصافحہ کرتے، سلام کرتے، اور آپ کے گھر کے چاروں اطراف سے سلام کرتے تھے۔ یہی بات امام ابو نعیم کے علاوہ امام بہقی نے دلائل النبوت میں بھی روایت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والے وہ کہتے ہیں کہ نسمع السلام علیکم السلام علیکم ولا نرا احدا، ہم سنتے تھے، گھر والے بھی آوازیں سنتے تھے السلام علیکم السلام علیکم، نظر کوئی نہیں آتا تھا، سلام کی آوازیں آتی تھی۔ تو یہ ایک مقام ہے، اس کی شرح امام غزالی نے کی ہے۔ تصوف پر، صوفیاء پر بحث کرتے ہوئے، طریق علم باطن پر بحث کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المنقذ من الضلال ان کی کتاب ہے، اس میں بحث کی، اور وہ فرماتے ہیں ان الصوفیہ ہم السالکون لطریق اللہ خاصہ، کہ صوفیاء، اولیاء و صوفیاء خاص اللہ کی راہ کے سالک یعنی مسافر ہوتے ہیں، وَأَنَّ سِيرَتَهُمْ أَحْسَنُ السِّيَرِ وَطَرِيقَهُمْ أَصْوَبُ الطُّرُقِ وَأَخْلَاقُهُمْ أَزْكَى الْأَخْلَاقِ، ان کی سیرت سب سیرتوں سے اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا طریقہ تمام طریقوں سے افضل ہوتا ہے، ان کا اخلاق سب اہل اخلاق سے اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں بل لو جمع عقل العقلاء وحکمت الحکماء وعلم الواقفین علی اسرار الشرع من العلماء لیغیروا شیئا من سیرتہم واخلاقہم ویبدلوہ بما هو خیر منہ لم یجدوا الیہ سبیلا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے عقل والوں کی عقل جمع ہو جائے، اور حکمت والوں کی حکمت جمع ہو جائے، اور علماء والوں کے علوم شرعیہ جمع ہو جائیں، اور اسرار کے علم جمع ہو جائیں،
اور صوفیاء اور اولیاء سے بہتر کوئی سیرت تشکیل دینا چاہیں اور صوفیاء کے اخلاق اور حکمت سے بہتر کوئی طریقہ تشکیل دینا چاہیں، فرمایا ساری دنیا کے علماء، حکماء، فقہاء اور علماء مل کر، عقلاء مل کر بھی صوفیاء کی سیرت اور ان کے اخلاق اور ان کے مرتبہ علم سے بہتر کوئی مرتبہ پیش نہیں کر سکتے۔ وجہ آگے امام غزالی فرماتے ہیں، دیکھیے میں ہندوستان کے کسی عالم علماء کو کوٹ نہیں کر رہا، جبکہ وہ بھی اکابر علماء سارے یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ اب اگر لوگوں کی سمجھ میں بات آنا بند ہو گئی ہے تو ہماری اپنی کثافتیں ہیں، علم نہیں ہے، مطالعہ چھوڑ دیا ہے، کتب سے تعلق نہیں ہے، ہم اپنی ذاتی رائے اور ہوائے نفس کو علم کا نام دینے لگ گئے ہیں، ہر آدمی محقق اور امام بن گیا علم کا بغیر پڑھے، یہ ہمارا قصور ہے۔ لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں تو میں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو کوٹ نہیں کر رہا کہ کوئی یہ کہہ کے رد کر دے کہ ہندوستان کے ایک عالم تھے دور اواخر کے۔ میں کو مولانا اشرف علی تھانوی کو کوٹ نہیں کر رہا، یا علامہ انور شاہ کاشمیری کو کوٹ نہیں کر رہا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ہمارے آخری دور کے ہندوستان کے علماء ہیں، یا میں علامہ صدیق حسن بھوپالی کو کوٹ نہیں کر رہا کو کہتا ہے اہل حدیث مسلک کے، سلفی مسلک کے ہندوستان کے آخری دور کے علماء ہیں، یا کسی شیعہ بہت بڑے عالم کو کوٹ نہیں کر رہا کوئی کہ ایران یا انڈیا کے عالم ہیں۔ حالانکہ جتنوں کا میں نے نام لیا یہ سارے کے سارے کشف اور مکاشفات اور مخاطبات کے علم پر ایمان رکھتے ہیں، سب کا عقیدہ یہی ہے۔ جتنے میں نے نام لیے سب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک، شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، آپ جسے اٹھا لیں، ایک عالم نے بھی ان کی طرف سلفی اور اہل حدیث حضرات اپنے مسلک کو منسوب کریں، اہل سنت بریلوی کہنے والے خود کو منسوب کریں، دیوبندی اہل سنت کہنے والے اپنی نسبت کریں، اہل تشیع اپنی نسبت کریں، کوئی بھی ایک عالم محدث یا فقیہ ایسا نہیں ہے متکلم جس نے ان کا انکار کیا ہو، کشف کا، مکاشفات کا، مخاطبات کا، مشاہدات کا، علوم باطنیہ کا، ہر ایک کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ لیکن میں یہ بات ایسے کر دی، میں ہندوستان کے علماء کو کوٹ نہیں کر رہا، میں تو آپ کو امت کے، عالم عرب کے اور 1000 سال کی اوپر کی تاریخ کے علماء، ائمہ جو سند ہیں، جو ستون ہیں، جو مصادر اور مراجع ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو امام غزالی کی عبارت چل رہی تھی، وہ ان کی اپنی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حق کی راہ کس طرح ملی اور میں شبہات کی اور وسوسوں کی گرد سے کیسے نکلا۔ اپنی داستان حیات لکھی ہے المنقذ من الدلال سے، خود امام غزالی نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، تو اس کی عبارت ساری پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ صوفیاء کے پاس وہ علم ہے اور اولیاء کے پاس وہ علم، وہ معرفت، وہ عقل اور وہ حکمت ہے جو کسی اور کو میسر نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ بڑی عجیب، لطیف اور ایمان افروز ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَوَاهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهِمْ مُقْتَبَسَةٌ مِّن نُّورِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، اس لیے کہ ان تمام اولیاء اور صوفیاء کی جتنے اعمال ہیں، طور طریقے ہیں، حرکات و سکنات ہیں، ان کے اخلاق ہیں، یہ سارے براہ راست مقتبس ہیں، ماخوذ ہیں سینہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جو نور چمک رہا ہے، جو چراغ چمک رہا ہے نور الہی کا سینہ نبوت میں، یہ براہ راست اس نور نبوت سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اس سے کرنیں لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں۔ اس لیے ان جیسا علم اور حکمت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ نُورِ النَّبُوَّةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نُورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ، اور فرمایا کہ چونکہ اولیاء کے پاس، صوفیاء کے پاس نور نبوت ہوتا ہے، یہ شعائیں نور نبوت کے چراغ سے لی ہوتی ہیں، اور فرمایا نور نبوت سے بہتر زمین پر کسی کا نور نہیں ہے، بلکہ کائنات میں کسی کا نور نہیں۔ اس لیے یہ ان کا جو کشف ہے وہ اس نور سے ہے جو ان کو نور نبوت سے نصیب ہوا ہے۔ آگے آخری بات جو مضمون چل رہا تھا ہمارا، اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں لکھتے لکھتے آگے چل کر اینڈ یہ کرتے ہیں حتیٰ انہم وہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائد
فرمایا حتیٰ کہ یہ بیداری کے عالم میں ملائکہ کو دیکھتے ہیں، عالم بیداری میں ملائکہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی نا تمام حوالوں سے، عالم بیداری میں ان کے ملائکہ کو دیکھتے ہیں اور ارواح انبیاء کو دیکھتے ہیں عالم بیداری میں۔ اور واضح رکھ لیں کہ ارواح انبیاء کی بھی زیارت کرتے ہیں اور ان کے اجساد مثالیہ میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، مثالی جسموں میں۔ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا، اور ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ وَيَقْتَبِسُونَ مِنْهُمْ فَوَائِد، اور ان سے فوائد اکتساب فیض کرتے ہیں، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خود، اور تمام علماء محدثین ان کے بعد ان کے اس قول کو لکھتے چلے آئے ہیں۔ کسی ایک عالم اور محدث نے بھی امام سیوطی کے اس قول کو رد نہیں کیا۔ کیا امام شعرانی سے لے کر عبدالوہاب شعرانی سے لے کر علامہ انور شاہ کشمیری تک سب نے اپنی اپنی کتب میں اور شروع حدیث میں امام جلال الدین سیوطی کا قول نقل کیا ہے۔ امام غزالی کی اس بات کی تائید میں دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں نے عالم بیداری میں 72 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، اور جن جن مسائل پر مجھے اشکال تھا میں نے آپ سے براہ راست دریافت کیا ہے اور آپ سے علمی اکتساب فیض کیا ہے۔ یہ بات امام غزالی نے کہی ہے کہ وہ ان سے فوائد کا، علمی معارف کا اکتساب کرتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں، اور کہتے ہیں حتیٰ کہ ثم یترقی الحال من مشاہدۃ الصور والامثال الی درجات، فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ ترقی کرتے کرتے ان صورتوں کے مشاہدے کے مقام پر چلے جاتے ہیں اور عالم مثال کی صورتوں میں پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان درجات تک جا پہنچتے ہیں جن کو بیان کرنے کی گنجائش امام غزالی کہتے ہیں زبان کے پاس الفاظ کی صورت میں نہیں ہے۔ یہ امام غزالی کا کلام ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور یہی نقطہ امام غزالی کے ایک اور شاگرد ہیں اور بڑے جلیل القدر امام ہیں، امام ابو بکر بن العربی، یہ مالکیہ کے امام، مالکیہ کے، وہ بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے قانون التاویل، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے رقم کیا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے تو ایک پورا رسالہ لکھا ہے، پورا رسالہ اس موضوع پر، اس کا نام رکھا ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کا پورا رسالہ ہے۔ تنویر الحلق فرماتے ہیں اللہ کے نبی اور فرشتے کو بیداری کے عالم میں دیکھنے کے شرعی امکان پر، پھر آپ نے بھر دیا ہے وہ رسالہ احادیث سے لے کے اولیاء اللہ کی کرامات تک اور ائمہ محدثین اور فقہاء کی تصریحات سے، اور خود امام جلال الدین سیوطی کسی اور کا حوالہ نہ بھی دیں، وہ خود سند ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک ایک جملہ سند ہے۔ اتنے بڑے عالم محدث فقیہ ہیں، اتنی بڑی اتھارٹی ہے، اور وہ شروع کرتے ہیں اس چیز کو اس نقطے سے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث متفق علیہ، اپنا رسالہ اس حدیث سے شروع کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ۔ یہ خاص الفاظ ہیں، آپ نے بالعموم یہ نہیں سنی ہوگی، آپ اور حدیثیں سنتے ہیں اس باب میں، یہ ایک منفرد مضمون کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری زیارت کرتا ہے خواب میں، وہ عنقریب یعنی مرنے سے پہلے عنقریب وہ بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا۔ جو شخص میری خواب میں زیارت کرتا ہے وہ بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا، اور ساتھ فرمایا کہ جو پھر بیداری میں زیارت کرنے کے ساتھ بیان کر کے فرمایا کہ یہ گمان نہ کرے کہ میری نہیں ہوگی وہ کوئی اور نہ ہو، فرمایا شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، نہ خواب میں نہ عالم بیداری میں، وہ متمثل نہیں ہو سکتا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے، اس کو سے امام جلال الدین سیوطی نے اپنا رسالہ شروع کیا ہے، اور بعد میں جا کر وہ واقعات پھر لے آئے ہیں حضرت عمران بن حسین کے اور پھر اولیاء اللہ کی کرامات کے، کشف کی، ساری کشف کی بحث میں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ علماء کے دو قول، یعنی فسیرانی فی الیقظہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری زیارت کرتا ہے خواب میں،
وہ یقیناً عالم بیداری میں میری زیارت کرے گا، مجھے دیکھے گا، اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ متفق علیہ حدیث ہے، اس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جو کہے میں حدیث کو ہی نہیں مانتا، میں حضور علیہ السلام کے فرمان کو ہی نہیں مانتا، میں اپنی عقل کی بات مانتا ہوں، ختم۔ اس سے اس وقت بحث نہیں ہے۔ جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی کمزور سند کی حدیث ضعیف کوٹ نہیں کر رہا، یا نچلے درجے کی کسی کتاب سے کمزور سند کے ساتھ نہیں کوٹ کر رہا، متفق علیہ۔ فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی فَسَيَرَانِي، وہ عن قریب بیداری میں، یقظہ بیداری میں میری زیارت کرے گا۔ اب اس پر بیان کرتے ہیں محدثین، تمام ائمہ حدیث میں، حافظ ابن حجر عسقلانی ہوں، خواہ امام قسطلانی ہوں، خواہ امام عینی ہوں، جتنے بھی شارحین ہیں محدثین، امام جلال الدین سیوطی ہیں، امام قرطبی ہیں، قاضی عیاض ہیں، بخاری اور مسلم کی شرح کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس کے دو امکانات علماء نے بیان کیے۔ ایک بعضوں نے یہ کہا جس کو امام سیوطی رد کر رہے ہیں، بعضوں نے کہا کہ کہیں اس کا معنی شاید یہ نہ ہو کہ فَسَيَرَانِي فِي الْقِيَامَةِ، کہ قیامت میں مجھے دیکھے گا عن قریب، یعنی بیداری میں دیکھنے سے مراد قیامت کی طرف اشارہ تو نہیں، ایک امکان، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن ہی دیکھنا ہے تو قیامت کے دن تو ہر کوئی دیکھے گا، خواہ اس نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت زندگی میں کی تھی یا نہیں کی تھی، ہر کوئی دیکھے گا قیامت کے دن، آقا علیہ السلام سامنے ہوں گے، شفاعت فرمائیں گے، تو قیامت کے دن ہر ایک نے دیکھنا ہے۔ تو یہاں تو آقا علیہ السلام تخصیص فرما رہے ہیں، مَن رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، جو خواب میں میری زیارت کرے گا وہ عن قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اس کو رد کر دیا، فرمایا کہ اس میں تو تخصیص ہے نہیں، قیامت کے دن تو ہر ایک نے دیکھنا ہے، لہٰذا بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا التَّخْصِيص۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ پھر اس تخصیص کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا، قوم نے، محدثین نے، علماء نے، ائمہ نے، ان کی اکثریت نے یہ قول کیا، ہوا علی ظاہرہ، اس حدیث کے معنی کو بدلا نہ جائے، پھیرا نہ جائے، تعویل نہ کی جائے، اس حدیث کے معنی کو اس کے ظاہر پہ محمول کیا جائے۔ آقا علیہ السلام جو بات فرما رہے ہیں بس اسی کو ہی مانا جائے، من و ان، اس میں کوئی نئی من گھڑت کے ذریعے تعویلات نہ نکالی جائیں، من گھڑت تعویلات۔ فرمایا ظاہر پر، اور ظاہر کا مطلب فلا بد ان یراہ فی الیقظہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بیداری میں دیکھے گا، چونکہ آقا علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، من رآنی فی المنام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، فسیرانی فی الیقظہ، منام خواب کے مقابلے میں بیداری کو لایا، آقا علیہ السلام فرمایا وہ عن قریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔ ایک تو عن قریب فرمایا تو قیامت کی طرف تو اشارہ نہیں جا سکتا، اور پھر وہی دیکھے گا، بیداری کا لفظ جو ہے وہ اسے اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو پھر دوسرا معنی اس کا کیا ہوا؟ اس طرح امام ابو محمد بن ابی جمرہ وہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اوپر اپنی تعلیقات میں، امام ابو محمد بن ابی جمرہ تعلیقات بخاری میں اپنی میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یدل علی انہ من رآہ فی النوم فسیراہ فی الیقظہ، کہ یہ واضح دلالت ہے، جو شخص آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا، زیارت کرے گا، وہ بیداری میں ہی دیکھے گا، دیکھے گا۔ اب اس کے اوپر پھر مختلف بحثیں کی ہیں، اور بحثیں کسی نے یہ بھی کی ہیں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ دیکھے گا اپنی زندگی میں، تو آگے کسی نے بحث کی ہے بعد از ممات، قیامت کا دیکھنا اس میں نہیں، وہ ہر ایک کے لیے عام ہے، دیکھے گا زندگی کے اندر۔ تو بعضوں نے بحث کی کہ کیا اس کو عموم پہ لیا جائے یا خصوص پر۔ عموم اور خصوص کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص نیک ہے یا صالح ہے یا گناہگار ہے، جس کو بھی قسمت سے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی خواب میں، تو کیا ہر زیارت کرنے والا بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اس کو موقع ملے گا کہ دیکھ سکے؟ ایک معنی۔ بعضوں نے کہا کہ کیا اس سے یہ تو مراد نہیں کہ ان میں سے جو نیک اور صالح متقی لوگ ہیں انہوں نے اگر خواب میں زیارت کی تو ان کو بیداری میں بھی زیارت ہوگی؟ پھر اس پر پھر امام جلال الدین سیوطی بحث کرتے ہوئے اور دیگر ائمہ اور علماء محدثین کی کافی سارے انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا اس میں تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام، جس شخص نے بھی مجھے خواب میں دیکھا میری زیارت کی، وہ بیداری میں میری زیارت کرے گا، تو آپ اس کو نیک اور صالح متقی پرہیزگاروں کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے
پوری امت کے لیے یہ فیض کھول دیا، ہر ایک کے لیے، لہٰذا وہ تخصیص بھی نہ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بغیر، یعنی چونکہ خصوص نہیں ہے تو اس کے کوئی مخصص نہیں ہے اس میں کہ کس وجہ سے اس کی یہ شرط اور قید ایکسٹرا لگائی جائے۔ فرمایا نہیں۔ تو مطلب یہ ہے بات کا کہ ہر وہ شخص جسے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اسے بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت ضرور ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کس طرح ہوگی؟ اب یہ الگ بات، فرمایا کہ زیارت ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ اسے اس زیارت کا شعور ہو یا نہیں۔ وہ مرنے سے پہلے آقا علیہ السلام اس کے سامنے اپیئر ہوں گے جسد مثالی میں، اپنی زیارت کروائیں گے۔ وہ پہچان سکتا ہے یا نہیں پہچان سکتا، پہچان کا تعلق اس کی قلبی معرفت کے ساتھ ہے۔ جو بحث چل رہی ہے علم بالکشف، علم لدنی، علم معرفت، یہ ساری بحث جو چل رہی ہے اس کا تعلق وہ پھر اس کو پہچان دے گا۔ جیسے قبر میں ہر کوئی آقا علیہ السلام کو نہیں پہچانے گا۔ قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ یہ ہستی کون ہے تو ہر کوئی نہیں پہچانے گا۔ جو نہیں پہچان سکیں گے وہ کہیں گے معلوم نہیں کون ہے، لیکن جن کی بخشش اور جنت جن کا مقدر ہے وہ کہیں گے ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم جس کی تفصیل پچھلی نشست میں کر چکے ہیں بیان۔ تو قبر میں پہچانے گا وہی جو پہچاننے کے قابل ہے، جس نے زندگی میں ایسے عمل کیے تھے، اتباع حضور علیہ السلام کی تھی، آقا کی اسوہ و سیرت طیبہ کی پیروی اتباع کی تھی، آقا کی سنت کی اتباع کی تھی، آقا کے اوامر و نواہی پہ چلا تھا، آقا کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، اس نے زندگی میں تقویٰ اپنایا تھا، پرہیزگاری اپنائی تھی، دین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا، دین کی پیروی کی تھی۔ اس پر پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ وہ زیارت تو ہر کوئی کر رہا ہوگا مگر پہچان بھی لے گا، پہچان لے گا۔ تو جس طرح قبر میں زیارت ہر ایک کو ہوگی مگر پہچانے گا ہر ایک نہیں، کئی کہہ دیں گے نہیں پہچان سکتا، تو ایمان والے کہیں گے ہاں میں پہچانتا ہوں آقا علیہ السلام ہے۔ اس طرح فرمایا فَسَيَّرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، خواب میں زیارت کرنے والا ان قریب بیداری میں میری زیارت کرے گا۔ تو بالکل یہی عالم ہوگا کہ زیارت ہو جائے گی تو بہت سوں کو جن کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ آقا علیہ السلام تھے۔ اس مجلس میں بیٹھا تھا تو آقا علیہ السلام موجود تھے، یا ان کا رخ انور میرے سامنے آیا تھا، یا میرے سامنے آئے، میں نے دیکھا۔ آئیں گے جسد مثالی میں، یاد رکھ رہے ہیں، اور جسد مثالی میں ہمیشہ شکلیں بدلتی رہتی، اور جب شکل بدلتی ہے تو وہ اپنی جو آپ کی اپنی حالت ایمانی ہے اس کا عکس ہوتا ہے، اپنی حالت ایمانی کا عکس ہوتا ہے۔ تو پہچان جو ہے وہ آنکھ والے کی پہچان ہوگی، تو کئی پہچان لیں گے کہ آقا علیہ السلام ہیں۔ تو اولیاء اور صوفیاء جنہوں نے کہا کہ اتنی بار میں نے بیداری میں دیکھا، وہ اسی حدیث کی تعبیر تھی کہ انہوں نے دیکھا اور پہچان گئے۔ اور جس نے زیارت کی مگر وہ پہچاننے کے قابل اس نے خود کو نہیں بنایا تھا، اس کو بھی وعدہ حضور علیہ السلام کا پورا ہوگا، وعدہ پورا کریں گے وہ پہچان نہیں سکے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کو زیارت بھی ہو اور پہچان بھی سکیں۔ پھر اس میں علماء محدثین نے اس کے اوپر پھر واقعات بیان کیے، اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کے اوپر میں نے کہا بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور کہا کہ کئی صحابہ کرام کو بھی یہ چیز نصیب ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں سے بعضوں نے بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی، تو اس کو بھی بیان کیا امام جلال الدین سیوطی نے۔ تو یہ بات ضمناً بحث آ گئی تھی، میں نے اس اپنے موضوع میں وقت سے پہلے چونکہ درمیان میں یہ تذکرہ آ گیا تو میں نے کچھ چیزیں بطور توضیحات کے اور تشریحات کے بیان کر دی۔ اب پلٹ کے پھر بخاری شریف کی طرف آ رہے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ کشفاً آقا علیہ السلام نے دیکھا، پڑھایا۔ ایک اور واقعہ میں جسٹ ایسے کئی چیزیں کوٹ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ بھی صحیح بخاری ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مر بقبرین یعذبان، آقا علیہ السلام گزرے، صحابہ ساتھ تھے، اور دو قبروں کے اوپر سے گزر ہوا۔ اب دیکھیے قبروں سے اوپر گزرے، صحابہ بھی گزرے، آقا علیہ السلام بھی گزرے، وہ نہیں دیکھ سکے، آقا علیہ السلام نے دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دو جو قبریں ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے،
اور پھر ارشاد فرمایا کہ عذاب بھی کسی بہت بڑے عمل برے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بات چھوٹی چیزوں کی گرفت میں آ گئے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک پیشاب کرتا تھا اور طہارت نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے کپڑے بچاتا نہیں تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، صفائی اور طہارت کا خیال نہیں تھا۔ دوسرا فرمایا یہ چغلی اور غیبت کرتا تھا، پشت پیچھے لوگوں کی چغلی غیبت کیا کرتا تھا۔ ایک کو پیشاب کی وجہ سے پلیدی کے باعث عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کو چغلی اور غیبت کی اپنی عادت کے باعث عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کشف ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے لفظ، ان کو بھیجا، صحابہ کو منگوایا کہ کھجور وغیرہ کا یا کوئی درخت نظر آئے یا کھجور کا تو اس کے پتے توڑ کے لے آؤ، تو کھجور کا درخت ملا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقھا بنصفین، پھر کھجور کے درختوں کو آپ نے توڑ کر دو ٹکڑے کیے اور دونوں کو لے کر ثم غرز فی کل قبر واحدہ، تو وہ ایک ایک قبر کے اوپر ایک ایک نصب کر دیا۔ فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پتے یہ آپ نے ایک ایک قبر پر جو گاڑ دیے یہ کیوں گاڑے؟ فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے چونکہ دونوں پتے تر ہیں، خشک جلے ہوئے نہیں ہیں، تو جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتے اللہ تعالیٰ، اور یہ چونکہ تر ہیں تو یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے شجر و حجر ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے جب تک خوش نہیں ہو جاتے، تو اللہ پاک ان کی تسبیح کی وجہ سے اپنی رحمت اتارے گا اور اس سے ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ خیر حل بھی فرما دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مگر قبر کا جو میں نے کہا دونوں قبروں کا وہ تھا کشف کا، آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث لیتے ہیں مزید، چونکہ اب صحابہ کرام کی طرف ان کے کشف کی طرف بڑھ رہے ہیں، خلفائے راشدین کی طرف، گو درمیان میں تذکرہ میں تھوڑا سا کر چکا حضرت عمران بن حسین کے ضمن میں، پھر آگے امام جلال الدین سیوطی کا اور امام غزالی کا وہ کر چکا ہوں، مگر میں بنیادی بات پھر ایک مضبوطی کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں مستحکم کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم بالکشف، یہ مکاشفات، انہیں یہ کہہ کر ذہن کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ ذہن رد کر دے کہ یہ معجزات تھے۔ میں یہ بات کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ وہ معجزات صرف اس کو ٹائٹل کے طور پہ کہتے ہیں، تو غیر نبی کو بھی یہ مقامات عطا ہوتے ہیں، امت کو بھی۔ تو میں چونکہ اب غیر نبی یعنی صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے کشف، علم بالکشف کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے چاہا کہ یہاں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں مگر اب تھوڑے ڈیفرنٹ اینگل سے اس کے حوالے دینا چاہتا ہوں، اس کا تذکرہ یہاں لے آؤں تاکہ بنیاد پھر قرآنی حوالے سے قائم ہو جائے، اور وہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا ہے۔ چونکہ اس کو بیان کر چکے ہیں اور تینوں کشف، تینوں واقعات کر چکے، لہٰذا ان کو ریپیٹ نہیں کرنا، تو میں اس میں یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اور یہ چیز تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، آگے پھر بہت ساری کتب میں سارے حوالے دے دوں گا۔ اب میں نے بڑی معتمد تفسیر لی ہے جس کو ہر کوئی پڑھتا ہے عالم عرب میں، حرمین شریفین میں، طلباء، وہاں کی یونیورسٹیز میں، جامعات میں یہی پڑھائی جاتی، سب سے زیادہ اعتماد اس پہ کیا جاتا، اور بڑی معتمد تفسیر ہے، اتھارٹیٹیو تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ اب اس کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے میں نے اس کو کوٹ کر دیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ اتری، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے واقعات کی طرف نہیں جانا، اس پر گفتگو ہو چکی پچھلی ایک نشست میں، اب اس کے کچھ گوشے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے پچھلی اس نشست کو سنا ہے کہ امام بخاری کا میں نے حوالہ دیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو روایت کی ہے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا حضرت خضر علیہ السلام کو، آپ نے تعارف جب چاہ لیا تو پوچھا آپ کس طرح تشریف لائے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جو آپ کو علم خصوصی عطا ہوا ہے اس میں سے میں کچھ حصہ سیکھنا چاہتا ہوں۔
تو امام بخاری نے روایت کیا آقا علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ انی لی علما لا ینبغی لک ان تعلمہ، یعنی انی لی علما علمنی اللہ، اللہ پاک نے مجھے ایک ایسا خاص علم عطا کیا ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہ سارا کا سارا حاصل کر لیں۔ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ وَإِنَّكَ عَلَىٰ عِلْمٍ، دوسری روایت میں عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا يَنبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ، کہ آپ کو اللہ نے کوئی علم عطا کیا ہے تورات کے ذریعے، تو میرے لیے کوئی ضروری نہیں کہ میں وہ سارا کا سارا میں حاصل کر لوں، ضروری حد تک میرے پاس وہ علم ہے، اسی طرح ضروری حد تک آپ کے پاس یہ علم ہے جو علم مکاشفہ، علم کشف، علم لدنی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ آج میں امام بخاری کے شیخ ہیں امام حمیدی، ان کی سند سے حافظ ابن کثیر نے روایت لی، وہ بھی یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت، خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اللہ کے علم میں سے مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں اتنا دیا گیا، اسی طرح انت علی علم من علم اللہ علمکہ اللہ لا علم، اللہ کے علم میں سے ہی آپ کو بھی علم عطا کیا گیا ہے، اتنا کہ وہ سارا کا سارا مجھے نہیں دیا گیا، تو میں اپنے ملے پر اکتفا کرتا ہوں، آپ اپنے ملے پر اکتفا کریں۔ تو یہاں جو لفظ دونوں حدیثوں میں سے بخاری بھی اور مسند الحمیدی سے بھی، علم ظاہر ہو یا علم باطن ہے، یہ دونوں علم اللہ کے علم میں سے، اللہ کی عطا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا علمناہ من لدنا علما، اس علم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ علم الہی کی خیرات ہے، اس میں سے عطا ہوا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی کو سیکھنے آیا ہوں۔ اب یہ جو علم ہے علم لدنی، قرآن نے تو لفظ بولا علم لدنی، علمناہ من لدنا علما، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، آقا علیہ السلام کے صحابی، جس کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کے ٹکڑے کے تحت قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ پھر اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا صبر کرنا پڑے گا، صبر میں مشقت کرنی پڑے گی، اور آپ کے لیے بڑی مشکل ہے اتنا صبر کرنا۔ یہاں پر حافظ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْ عُلِّمَ ذَلِكَ، حافظ ابن کثیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے شخص تھے جو علم غیب کو جانتے تھے، تو یہ علم مغیبات میں سے ہے، غیبی علوم میں سے ہے، کشف اور علم لدنی، چونکہ ورائے حجاب ہے، پردے کے پیچھے حقائق اور واقعات ہیں، تو عام آنکھ نہیں دیکھتی، حواس اور عقل نہیں دیکھتی، لہٰذا غیب کے علوم میں سے ہیں، اور جب پردہ اٹھا دیا جاتا ہے تو پھر اس کا مکاشفہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ قد علم ذالک، اور یہ ان کو سکھایا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ چیز بڑی ہے کہ حافظ ابن کثیر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا کہ اس علم کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اس میں خاص چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آخری واقعہ جو پیش آیا، جو دیوار گرتی ہوئی تعمیر کر دی، اور فرمایا کہ یہ 2 بچوں کی دیوار تھی اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اور اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آخر پہ آئی ہے نا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ اس دیوار کے نیچے ان دونوں بھائیوں کا، یتیم بھائیوں کے لیے خزانہ دفن تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد یعنی باپ بڑے نیک آدمی تھے۔ اس نقطے کو حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے، اور اکرمہ اور قتادہ اور دیگر تابعین نے بیان کیا کہ جو مال دفن تھا زمین کے نیچے کس طرح کشف ہوا علم لدنی، انہوں نے کہا کہ وہ مال تھا۔ ابن جریر نے بھی اس کو روایت کیا کہ وہ خزانہ تھا، مال تھا، نیچے دفن تھا، مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان تحتہ کنز علم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ سونا چاندی جو بھی ہے وہ تو تھا، مگر علم کا خزانہ دفن تھا۔
خضر علیہ السلام نے وہ دیکھا اس واقعہ میں، اور اس کو حضرت سعید ابن جبیر نے بھی روایت کیا تابعی، اور حضرت مجاہد نے بھی تابعی ہے بیان کیا، کہتے ہیں صحفن فیہا علم، اس دیوار کے نیچے بہت زمین کے نیچے تہ در تہ جا کر اس میں صحائف اور کتب دفن تھی، اور ان میں علم معرفت تھا، علم اسرار تھا، اس میں علم تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان بچوں سے وہ علم ضائع نہ ہو ان کا۔ پھر ابن حجیرہ کی روایت سے ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، ان کی روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان الکنز الذی ذکر اللہ فی کتابہ، وہ کنز، وہ خزانہ جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن میں کیا ہے، وہ جو علم کا خزانہ تھا، اس میں خاص بات یہ تھی جس کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو ہر صورت تعمیر کرنا تھا اور کر دیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس خزانے کے اوراق پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی توحید تو ہر پیغمبر کے کلمہ میں تھی، نئی چیز اس خزانے میں یہ تھی کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ چاہتے تھے کہ یہ ضائع نہ ہو، ان کو ملے اور نسلاً بعد نسلاً آگے چلے۔ امام ابن جریر طبری نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں، جلیل القدر تابعی، وکان تحتہ کنز لہما، ان دو بھائیوں کا جو خزانہ دفن تھا نیچے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نیچے سونے کی لوح تھی، تختیاں تھیں سونے کی، اور ان میں جو کچھ علم کا خزانہ لکھا ہوا تھا اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی، اور اینڈ پر لکھا ہوا تھا اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ آقا علیہ السلام کا کلمہ طیبہ اس میں رقم تھا۔ اور ابن وہب روایت کرتے ہیں اسی طرح اسی کنز کی شرح میں کہ سونے کی تختیاں تھیں، بسم اللہ سے شروع ہوتا تھا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس پر جا کے وہ ختم ہوتا تھا۔ یعنی وہ بھی جو آپ نے دیوار، اس کا تعلق بھی علم کشف کے ساتھ تو اس کی معلومات لینا ہے، مگر جو علم اس کے نیچے خزانہ تھا وہ خزانہ بھی علم اسرار کا تھا، معرف کا۔ وہ چاہتے تھے وہ بڑا عظیم اسرار دینیہ کا اور آقا علیہ السلام کی بعثت کی اطلاعات کا خزانہ وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ اگلی نسلوں کو ان الواح کے ذریعے، تختیوں کے ذریعے آقا علیہ السلام کی آمد کا جو علم ہے وہ ملتا رہے۔ آف کورس انبیاء بھی بتاتے تھے امتوں کو، مگر تحریری طور پہ وہ الواح تھی، اور الواح یقیناً کسی اللہ کے نبی یا کئی انبیاء کی طرف سے وراثت میں آئی ہوں گی، جو بتایا کرتے تھے امت کو کہ آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا ان کا باپ نیک آدمی تھا، اب وہ نسب کا معاملہ ہے، کون نیک آدمی تھا اس کو بھی بیان کیا حافظ ابن کثیر نے، اور قول نقل کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام جعفر بن محمد الصادق وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ جو باپ ان کا نیک آدمی تھا، وہ ان یتیم بچوں کے باپ میں اور اس نیک شخص میں جو ان کے نسب میں تھا 7 پشتیں تھیں درمیان میں، یعنی 7 پشتیں اوپر جا کر وہ اللہ کا ولی اللہ تھا۔ اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام کی اسرار معرفت، بعثت کی معرفت سے متعلق وہ خزانہ انبیاء سے لے کر اس نے دفن کیا تھا کہ میری نسلوں کو ملے۔ تو خضر علیہ السلام کی نگاہوں نے وہ دیکھا اور وہ آگے امتوں تک پہنچانے کے لیے اس کو روکا، اور اس میں اندر تھی خضر علیہ السلام۔ اس کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ جب علم باطنی مل جاتا ہے اور اتنا بڑا علم لدنی اور علم الہیہ سے کے ہمکنار ہوتا ہے تو ان کا نام خضر پڑا۔ حالانکہ اصل نام ان کا مفسرین لکھتے ہیں وہ خضر نہیں تھا، یا خضر یا خضر اصل نام نہیں تھا، مختلف نام لکھے گئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ان کا نام بلیہ بن ملکان بن فالغ تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی کہتے ہیں ابو العباس ان کی کنیت تھی، مگر خضر یا خضر یہ نام کیوں تھا؟ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا آقا علیہ السلام کی حدیث کو، حضور علیہ السلام نے وجہ تسمیہ بیان کی، اور امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا صحیح بخاری میں، اور امام عبد الرزاق نے بھی اپنے مصنف میں روایت کیا۔ حضرت حمام بن منبع کے طریق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسند احمد بن حنبل اور صحیح بخاری میں فرمایا کہ ان کا جو نام خضر پڑ گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں خشک، سفید، چٹیل اور بے آب و گیا زمین پر جہاں بیٹھتے تھے، جب اٹھتے تھے تو وہاں سبزہ اگاتا تھا۔
یعنی جہاں قدم رکھتے تھے مردہ زمین زندہ ہو جاتی تھی، جیسے جہاں وہ رہتے تھے، وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، اس پانی اور آب و ہوا کو یہ تاثیر مل گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب وہاں سے گزرے تو مچھلی پر وہ پانی لگا جو بھون کر کاٹ کر بطور سالن تیار کر کے چلے تھے، تو مردہ مچھلی اس آب و ہوا کے اثر سے زندہ ہو گئی۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کا نام آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل اور صحیح بخاری میں فرمایا کہ ان کا لقب خضر اس لیے پڑ گیا کہ جس مردہ زمین پہ بیٹھتے وہ زندہ ہو جاتی، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ یہ وہ ان تمام اسباب کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ وہ علم لدنی کے ساتھ مقام ملتا ہے۔ تو چونکہ میں نے آپ کو کہا مذہب مختار یہ ہے کہ وہ ولی تھے، نبی نہیں تھے، لہٰذا اگر نبی کو معجزہ نصیب ہوتا ہے کشف کا تو اللہ کے حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں اللہ کے ولیوں کو بھی کشف کرامتاً نصیب ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ میں نے قرآن مجید کی سند دہرائی ہے، مگر چاہا چونکہ دوبارہ بات کر رہا ہوں تو کچھ نئے نکات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اب خلفائے راشدین کی ایک ایک کشف کی صورت بیان کرتے ہیں، آپ کو بیان کرتے ہیں، اور حدیث ہے صحیح موطا امام مالک نے میں روایت ہوئی، امام طحاوی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، اور امام لالکائی نے اس کو کوٹ کیا، امام عسقلانی نے اصابہ میں، امام نووی نے تہذیب الاسماء میں، اور الغرض تمام کتب میں، کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا، مرض الموت تھی، اب آپ بستر پہ تھے، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام المومنین کو، اپنی صاحبزادی کو فرمایا انما هو اليوم مال وارث، کہ جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ کھجوروں کے درخت تھے، جو کچھ تھا، فرمایا میری بیٹی یہ اب وارثوں کا مال ہے، یہ مال وراثت ہے اب، وانما هو اخواک و اختاک، اور میں اس مال کے ساتھ جو وارث چھوڑے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، فاقتسموہ علی کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے احکام کے مطابق اس مال وراثت کو تقسیم کر لینا، احکام قرآنی کے مطابق۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، فقلت یا ابتی، میں نے عرض کیا ابا جان، واللہ لو کان کذا و کذا لترکتہ، اگر ایسے ہی ہوتا جیسے آپ فرما رہے ہیں تو ہم اسی حساب سے مال کو چھوڑتے، تقسیم کرتے۔ انما ہی اسماء فمن الاخری، 2 بھائی تو ہیں درست ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہاری 2 بہنیں بھی ہیں جن کے لیے مال وراثت چھوڑ رہا ہوں، تو آپ نے عرض کیا ابا جان میری تو صرف ایک ہی بہن ہے، حضرت اسماء، آپ نے 2 بہنیں فرمائیں، دوسری بہن کون؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو بطن بنت خارجہ اراہا جاریہ فولدت ام کلثوم، فرمایا کہ ایک بہن تو تم جانتی ہو، اور دوسری جو بہن ہے آپ نے فرمایا بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، آپ کی زوجہ تھی، بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، اور وہ بیٹی پیدا ہوگی، تمہاری بہن پیدا ہوگی۔ پھر آپ کی وفات کے بعد وہ بیٹی پیدا ہوئی اور ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف ہے۔ اب اس پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ، اب کتاب اٹھا رہا ہوں، یہ امام تاج الدین سبکی جلیل القدر ائمہ اور علماء اعلام شافعیہ میں سے ہیں، جلیل القدر شافعی امام ہیں، اور کتاب بھی ان کی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ہے، جو بڑے بڑے ائمہ علماء اعلام ہو گزرے ہیں شافعی، ان کے اوپر ایک طبقات کی کتاب ہے ان کے احوال پر۔ اس کی جلد اول میں وہ اسی کرامت کو بیان کرتے ہوئے شہادتیں لا رہے ہیں کرامات پر، جو صحابہ کرام سے صادر ہوتی تھی کرامات پر، وہ ایک باب قائم کر دیا اس کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام کے احوال کو بیان کیا ہے، پھر صحابہ کرام کو بیان کیا ہے، اس پہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور نقطہ ایک بیان کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی کرامت کے
ذیل سے قبل بیان کرتے ہیں فنقول، پہلے آقا علیہ السلام کے معجزات کا باب مکمل کیا اس میں، اور اس میں تجلی کی تحقیق بیان کی ہے۔ تجلی کسے کہتے ہیں؟ انوار حق کس طرح ان کی تجلیات ہوتی ہیں، کس طرح پردہ اٹھتا ہے، کس طرح تجلیات الہیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور اس طرح معراج کی رات پردے کا اٹھنا اور اللہ رب العزت کا دیدار کرنا آقا علیہ السلام کا، اس سے اس بحث کو شروع کیا کر کے پھر وہ سیدنا صدیق اکبر کے مضمون پر آئے، مگر اس سے قبل کہتے ہیں اعلم اولا ان کل کرامت ظہرت علی ید صحابی او ولی قد تظہر الی یوم یقوم الناس لرب العالمین فانها معجزۃ للنبی لان صاحبها انما نالها بالاقتداء به۔ آپ فرماتے ہیں کہ جان لے جو بھی کرامت صادر ہوگی قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت تک، خواہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ صادر ہو یا خواہ کسی ولی کے ہاتھ پہ ثابت ہو، فرماتے ہیں وہ تسلسل ہوگا حضور علیہ السلام کے معجزہ کا۔ تو دلیل قائم کر دی کہ کوئی شخص اگر کسی ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے تو وہ معجزہ رسول کا انکار کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے معجزے کا انکار ہی ہے، چونکہ ہر ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا تسلسل ہے، وہ حضور علیہ السلام کا جاری معجزہ ہے، کیونکہ اسے یہ مرتبہ کرامت اس اپنے نبی کی اتباع کی برکت میں ہی نصیب ہوئی ہے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کی اتباع نہ کرتا تو اس مرتبہ کرامات تک نہ پہنچتا۔ تو صاحب کرامت ہونا اتباع نبوت کی چونکہ برکت اور اس کا پھل ہے، لہٰذا وہ کرامت حضور علیہ السلامی کا معجزہ تصور کی جائے گی۔ یہ کہہ کر اب پھر بیان کرتے ہیں، آؤ ذکر کرتے ہیں وہ کرامات جو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ سے صادر ہوں، اس کے ضمن میں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وفات سے قبل انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ میری ایک اور بیٹی بھی میری زوجہ کے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے۔ اور قرآن مجید تو کہتا ہے عمومی طریقہ تو یہ ہے کہ کسی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ تو عمومی طریقہ ہے، اصول ہے جو قرآن مجید میں بیان کرتی ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا یا بیٹی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ قائم ہے۔ اور اب اس حدیث پر کسی نے انکار نہیں کیا 1400 سال میں، ائمہ نے، محدثین نے، خواہ وہ احناف تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، سلفی تھے، مقلد تھے، کوئی ائمہ علماء اعلام کسی مکتب فکر نے، ساروں نے کرامات کا باب شروع کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کسی کرامت سے باب شروع کیے۔ اتنا تواتر حاصل ہے، اس کو متواتر ہے یہ روایت معنوی طور پر۔ تو اب وہ بیان کرتے ہیں امام سبکی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں دو کرامتیں ہیں۔ ایک تو کرامت فرمایا یہ آپ نے دیکھ ہی لی کہ وصال سے قبل آپ نے کشف سے جان لیا کہ میری زوجہ کے پیٹ میں بیٹی ہے، بیٹا نہیں، اور کیٹیگوریکلی پورے یقین کے ساتھ کہا کہ اے عائشہ تیرے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، اور ملا کے آپ کو 5 ہیں، تو یہ اللہ کے احکام کے مطابق مال وراثت کو تقسیم کرنا۔ اور امام سبکی فرماتے ہیں اس میں ایک کرامت اور بھی ہے کہ آپ نے اپنی اسی مرض میں وفات پا جانے کی بھی خبر دے دی۔ آدمی 20 بار بیمار ہوتا ہے، بستر پہ ہوتا ہے، پھر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ خبر دینا کہ یہ مال وراثت، فرمایا کس طرح خبر ہے؟ آپ نے فرمایا انما هو اليوم مال وارث، آج میرا جو مال ہے یہ اب وراثت کا مال ہے، اب میرا نہیں، اب وارثوں کا ہوگا۔ تو وراثت کا اشارہ کر کے آپ نے بتا دیا کہ اب میری وفات ہونے والی ہے، میں اس مرض سے دوبارہ صحت یاب نہیں ہوں گا، یہ بھی بتایا کشف سے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹی ہے، وہ بھی کشف سے بتایا۔ اس کے بعد دوسرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف بیان کرتے ہیں، یہ بھی امام احمد بن حنبل نے اپنے فضائل میں بیان کیا، صحابہ کرام کے امام بہقی نے، امام ابو نعیم نے، دلائل النبوت میں، ہر جگہ، اور کتاب الاعتقاد میں بھی امام بہقی نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پر ان عمر بعث جیشا وامر علیہم رجلا یدعی ساریہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے لیے جو بھیجا کرتے تھے تو ایک لشکر روانہ کیا، لشکر بلاد فارس میں بھیجا، اور نہامند جو شہر تھا وہاں وہ لشکر جنگ لڑ رہا تھا باب نہامند پر۔ تو اس کا جو امیر تھا اس لشکر کا کمانڈر، اس کا نام تھا ساریہ۔ جمعہ کا دن آ گیا اور جمعے کے دن جنگ جاری تھی، صبح سے لے کے آنورڈز
حتیٰ کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ بڑی گھمسان کی جنگ تھی، دشمن کی افواج بہت زیادہ تعداد میں جمع تھی، اور واقعہ یہ ہوا کہ عین جب نماز جمعہ کا وقت آیا، ادھر مدینہ طیبہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول پہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے۔ ادھر باب نہامند پر دشمنوں کی افواج نے صحابہ کرام کی فوج کو گھیر لیا، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ فرنٹ کا تو ان کو پتہ تھا، جنگ لڑ رہے تھے، مگر وہ پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں نے اپنی بہت سارے اور لشکر پہاڑ کے پیچھے سے بھیج دیے کہ جو بیک سے حملہ کریں اور مسلمانوں کو شکست ہو جانی تھی۔ اب وہ ان کو معلوم نہیں تھا، وہ پہاڑوں کے پیچھے سے آ گئے تھے۔ ادھر آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، فبینما عمر یخطب فجعل یصیح، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خطبہ جمعہ کا سن رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران آپ نے خطبہ روک دیا اور بلند آواز سے چیخ کر کہا، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، بآواز بلند کا، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، پیچھے پہاڑ کو دیکھ، پیچھے پہاڑ کو دیکھ، پیچھے پہاڑ کو دیکھ۔ صحابہ کرام دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خطبہ جمعہ کے دوران یہ کیا ماجرا ہوا۔ اب یہاں میں اس روایت میں ایک اور آواز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی کی، کہ بعد ازاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دلائل نبوت ہے امام ابو نعیم کی، اور حدیث میں بتا رہا ہوں امام احمد بن حنبل صاحب دونوں کو ملا کر اس میں اس کی تفصیل دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام بھی حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ حضرت فاروق اعظم نے دوران خطبہ جمعہ یہ کیا کر دیا۔ اب کسی کو جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی، مگر بات کرتے رہے آپس میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ ابو نعیم کی دلائل و نبوت کو ایڈ کر رہا ہوں واقعہ کی اور تفصیل دینے کے لیے، اور وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے اکیلے میں عرض کہ انک تجعل علی نفسک لہم مقالہ، لوگ باتیں کر رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خطبہ جمعہ روک کر آپ نے کیا کیا ہے۔ ایو شیء ھذا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آج آپ نے یہ کیا کہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قال انی واللہ ما ملکت ذالک، خدا کی قسم میرا اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا، کنٹرول نہیں رہا تھا۔ پوچھا کیوں نہیں رہا تھا؟ قال رأیتہم یقاتلون عند جبل یؤتون من بین ایدیہم ومن خلفہم فلم املک، فرمایا کہ میں خطبہ جمعہ دے رہا تھا اور باب نہامند پر میرا لشکر غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، وہ کئی لشکروں کے لشکر انہوں نے آگے سے بھی گھیر لیا میرے لشکر کو، اور یہ واقعہ یہ مدینہ پاک میں کھڑے ہیں، یہ واقعہ فارس میں نہامند میں ہو رہا ہے، اور پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر نے گھیر لیا تھا، اور بڑی گھمسان کی جنگ تھی، اور قریب تھا کہ پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کے لشکر کو شکست دے دیں، تو میں اپنے قابو سے باہر ہو گیا اور میں نے کہا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، میں نے اپنی آواز پہنچائی کہ ساریہ اور اے لشکر والو پیچھے کی خبر لو پہاڑ کی طرف۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وضاحت کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوا کہ بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں اور پوری توجہ کر رہے ہیں کشف کے لیے، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، تو آپ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کر دیا تھا جس کو مقام تحدیث کہتے ہیں، کہ سارے پردے آپ سے اٹھا دیے گئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ عمر کی زبان پہ ہم کلام ہوتے تھے، حق اللہ کی ذات آپ کی زبان پر ہم کلام فرماتی تھی، پردے اٹھا دیے۔ تو آپ دیکھ رہے تھے لشکر نہامند میں، فارس کے علاقوں میں، پرشیا ایران کا جو پرانے قدیم علاقے، وہاں لڑ رہا ہے، گھیرا وہاں تنگ ہو رہا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی پر منبر رسول پر کھڑے ہوئے یہاں سے مشاہدہ فرما، کشف کا یہ عالم ہے، اور آواز دے کر ان کو اطلاع کی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقادم رسول من الجیش، چند دن گزرے، ساریہ ان کی طرف سے پیغامبر آیا، اور اس نے آ کے جو اس فوج میں لڑ رہے تھے آ کے بتایا، فقال یا امیر المومنین لقینا عدونا فہزمونا فاذا بسائح یسیح،
ہم گمسان کی جنگ تھی، دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے ہمیں گھیر لیا تھا، قریب تھا کہ دشمن ہمیں شکست دے دے، اچانک آپ کی آواز ہم تک پہنچی بآواز بلند۔ تو صرف حضرت ساریہ نے نہیں، پورے لشکر کے ہزاروں صحابہ نے سنا، آواز ہم تک پہنچی، اور پکارنے کی آواز یہ تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، پہاڑ کی اوٹ لو۔ ہم نے اپنی پیٹھیں پہاڑ کی طرف پھیر لی اور مڑ کے دیکھا تو دشمن کا لشکر تھا، تو ہم نے پھر جنگ لڑی اور انہیں شکست دے کر ہمیں فتح نصیب ہو گئی۔ اب یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف کا عالم ہے۔ اب اسی طرح آگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف میں بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی امام تاج الدین سبکی اپنی کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کی جلد اول میں بیان کرتے ہیں اسی طرح۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے ان کے کشف تو تھے ہی، ان کے تصرفات کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کے زمانے میں سیدنا فاروق، یہ بائی دی وے بات آ گئی آپ کی شان اقدس میں، آپ کے زمانے اقدس میں ایک بار آپ چل رہے ہیں اور زلزلہ آ گیا زمین پر۔ زلزلے اب بھی آتے ہیں پاکستان میں، زلزلہ آ گیا۔ اب یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ زلزلے کا ایک روحانی سبب بھی بیان ہو جائے۔ یہ امام تاج الدین سبکی نے بیان کیا وَمِنْهَا قِصَّةُ الزَّلْزَلَةِ عنوان لگا کر، اور امام الحرمین الجوینی نے بیان کیا اپنی کتاب الشامل میں، اور امام سبکی نے کوٹ کیا، فرماتے ہیں کہ جب بڑا شدید زلزلہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، ایک چھڑی، ایک سوٹی ہوتی تھی، فَضَرَبَهَا بِالدُّرَّةِ وَقَالَ أَلَمْ أَعْدِلْ عَلَيْكَ فَاسْتَقَرَّتْ مِنْ وَقْتِهَا۔ آپ نے درہ مارا، اپنا کوڑا مارا زمین پر، اور کہا کہ زمین زلزلہ کیوں تم پر آتا ہے؟ کیا عدل نہیں ہو رہا تمہارے اوپر؟ کیا میں نے نظام عدل بپا نہیں کر رکھا؟ کوڑا مار کے جو جلال میں آ کر پوچھا کیا میں عدل نہیں کر رہا؟ اسی وقت زلزلہ ختم ہو گیا، زمین تھم گئی۔ یہ تو آپ کا مقام ہے تصرف روحانی کا، لیکن اس میں جو ایک بات نکلی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور آپ کا دھیان اس امر کی طرف کیوں نہیں گیا کہ کیا عدل نہیں ہو رہا تمہارے اوپر؟ تو گویا آپ نے کنیکٹ کیا کہ زلزلے زیادہ اسی سرزمین پر آتے ہیں جس پر عدل ختم ہو جاتا ہے، جہاں نظام عدل بپا نہیں ہوتا، جہاں انسانی حقوق برباد ہوتے ہیں، لوگوں کے خون بہتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اللہ کے احکام توڑے جاتے ہیں۔ جہاں زلزلے کے اسباب مادی ہیں، وہ پلیٹس ہیں دو ملتی ہیں جو ہیں وہ مادی اسباب ہیں، وہاں روحانی اسباب بھی ہیں۔ تو روحانی اسباب میں یہ آپ نے یہ جملہ اس لیے بولا، اور پھر آپ کا تصرف تھا کہ رک گیا۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کشف کوٹ کرتا ہوں، یہی امام تاج الدین سبکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں اسی باب میں آگے چل کے لکھتے ہیں سیدنا عثمان غنی کا کہ آپ ایک صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا، وہ گھر سے نکلا تھا، رستے میں ایک عورت اسے نظر آئی تھی، اس نے اس کو گھور کے دیکھا تھا ایسے، بس صرف اتنا ہی ہے کہ تأمل کے ساتھ غور اس کے سب دیکھا تھا جو اس کو اس طرح دیکھنا نہیں چاہیے تھا، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کی مجلس میں آیا، جو ہی داخل ہوا، مجلس میں داخل ہوا، فقال له عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی اس شخص کی طرف دیکھ کر بولے يدخل احدكم وفي عينيه اثر الزنا۔ اب ایک ایسا شخص تمہاری مجلس میں آیا ہے جس کی آنکھوں میں بدکاری کا اثر نظر آ رہا ہے، یعنی اس کی آنکھیں بدکاری کر کے آئی ہیں، اس کی آنکھیں بدکاری کر کے آئی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی اترتی ہے؟ اس نے تصدیق کر دی، جو کچھ کرایا تھا اس نے بیان کر دیا، سمجھ گیا، لرز گیا، پوچھا کہ آقا علیہ السلام کے بعد بھی وحی کے اترنے کا سلسلہ جاری ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ فرمایا نہیں، وحی بند ہو گئی، اب یہ نور ہے جو اللہ پاک اپنے بندہ مومن کے قلب میں اتارتا ہے۔ اور حدیث نبوی کی طرف اشارہ کیا جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس سے ڈرا کرو۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا کا، میں نے کہا چاروں خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک بیان کر دیں دلیل کے طور پہ۔
آپ جنگ صفین میں تشریف لے جا رہے تھے اپنے زمانہ خلافت دو عہد خلافت میں، اور میدان کربلا تک جب پہنچے، اصبغ ابن نباتہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور یہ میں وہی کوٹ کر رہا ہوں دلائل نبوت امام ابو نعیم الاصبہانی کی روایت سے پوری سند کے ساتھ۔ اور اصبغ ابن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ اتینا معہ موضع قبر الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے، مزار اقدس ہے آج، اس وقت تو میدان تھا کربلا کا۔ جب ہم اس جگہ پر پہنچے کھلا میدان تھا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے اپنے دور خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ پہنچے تو فقال ہا ہونا، آپ نے نشان لگایا، مناخ رکابہم و موضع رحالہم و ہا ہونا محراق دمائہم فتیۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتلون بہذہ العرصہ تبکی علیہم السماء والارض۔ فرمایا ہاتھ کا نشان لگا کر یہاں ان کے کجاوے اتریں گے، گھوڑے ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یا ان کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خون بہے جائیں گے، اور اہل بیت محمد اور آل محمد کا ایک طبقہ یہاں شہید کیا جائے گا، اور زمین و آسمان خون کے آنسو گرائیں گے ان کی شہادت پر۔ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو بیان فرمایا۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کشف کا، یہ ایک ایک واقعہ، یعنی واقعہ 61 میں جا کے ہوا ہے شہادت کا، اور جنگ صفین غالباً 37-38 ہجری میں ہوئی ہے آپ کی شہادت سے پہلے، لیکن عالم یہ ہے کہ آپ سمجھیں 32-33 سال قبل آپ نے ایک ایک شے پہ ہاتھوں کا نشان لگا کر بتا دیا۔ یہ کشف ہے۔ تو صحابہ کرام بھی اصحاب کشف تھے، اور یہ علم لدنی صاف ظاہر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کی نہریں رواں ہوئیں اور جو خیرات سب کو ملی اور امت کو ملی، صحابہ کرام اس علم سے کیسے محروم رہ سکتے تھے۔ تو آج ہم نے گفتگو یہاں پہ ختم کی، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی چند چیزیں اس کے حوالے سے اور بیان کروں گا، اور ائمہ علم اصول اور ائمہ علم کلام اور ائمہ علم حدیث اور ائمہ علم فقہ، ان کے کچھ ریفرنسز اس سبجیکٹ پہ دے کے پھر اس کو کلوز کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔